اب جھوٹی قسم کھانا آپ دیکھ لیجئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ صرف ہمیں لا علمی کی بنیاد پر ہم گمراہی کے دلدل میں دھسے جا رہے ہیں. آپ چلے جائیں عدالتوں کے اندر، کتنے سول کورٹس ہیں، کتنے سیشن کورٹس بنی ہوئی ہیں، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹس ہیں، کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، لیکن ذرا سی فائدے کے لیے لوگ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں. جھوٹی گواہی دے دی، کچھ لوگ پریشر میں دیتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں کے عوض دیتے ہیں. آپ کو مل جائیں گے مارکیٹ میں ہر طرح کے لوگ کہ یار آپ نے گواہی دینی ہے، جی ٹھیک ہے، کتنے پیسے لوگ اتنے پیسے ہم دیں گے آپ کو، آپ جھوٹی گواہی دے دینا. اس نے آ کے جج کے سامنے حلف اٹھا کر جھوٹ بول دینا ہے کہ جی میں نے یہ کام ہوتا ہوا دیکھا، حالانکہ اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا. وہ جھوٹی گواہی دے دے گا. اور جھوٹی گواہی جو دلوا رہا ہے وہ وکیل، وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی دلوا رہا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ یہ جو بندہ جس کی وکالت میں کر رہا ہوں یہ مجرم ہے، یہ جو ہے حق پر نہیں ہے، یہ گناہگار ہے، لیکن اس کے باوجود زندگی میں کچھ پیسوں کے لالچ میں اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو فروخت کر رہا ہے. تو اس طرح سے مال کھانا، جھوٹی وکالت کرنا آج یہ عام ہے. کتنے ہی لوگ جیلوں کے اندر اس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں کہ جن سے جا کے پوچھو، انہوں نے کہا کہ ناجائز قید ہے، ہمیں جھوٹے کیس میں پھنسایا گیا ہے. چاہے وہ آپ کا نظام پولیس ہو، ان کو بھی یہ عادت پڑ چکی ہے، اگر ذرا سی اپنی ذاتی دشمنی ہو تو اس پہ بھی جھوٹا کیس ڈال دیں گے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار اس کو یہ میرا دشمن ہے، اس کو پھنسانا ہے، میں اتنے پیسے دے دوں گا، اس کو راتوں رات ایف آئی آر اس پہ ڈال دی جائیں گی، جھوٹی ایف آئی آر ڈال دی، اس کو جو ہے گرفتار کر اور جھوٹے گواہ بھی بنا لیے، جھوٹا وکیل بھی لے لیا، ایک پورا کا پورا کیس بنایا. اور بنانے کے بعد جو بیچارہ جو ہے وہ جو حق پر تھا اور وہ جو مظلوم تھا اور وہ جو بے گناہ تھا، اس کو بیچارے کو قید کیا، اس کو اذیتیں دی. اذیت دینے کے بعد سال ایسے مجرم ملیں گے جو 10 سال سے 20 سال سے زندگیاں گزر گئی ہیں اور اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سزائیں کاٹ رہے ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو ناحق پھانسی پر چڑھا دیا گیا، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کو مار دیا گیا، صرف کیا؟ پاور کے لیے، اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے. یہ پاور کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ سامنے والا میرے سامنے کھڑا ہو کر کس طرح جو ہے مجھے شٹ اپ کہہ رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہو کر کس طرح مجھے انگلی دکھا رہا ہے. تو لہٰذا چونکہ میں پاور میں ہوں، میں بادشاہ بنا ہوا ہوں، میں وزیر اعظم بنا ہوا ہوں، میرے پاس کوئی عہدہ ہے، تو اس کی پاور میں آ کر میں نے کہ سامنے والے کو ناحق جیل میں ڈال دیا. اب اس کو جو ہے اس پہ جھوٹے مقدمات بنے جا رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، اور جو ہے سالہ سال اس کو قید بند کی صحبتیں جو ہے میں ڈالا جا رہا ہے. اتنا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اگر زیادہ دشمنی ہوئی تو اس کو قتل بھی کر ڈالا، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا. اس طرح کے معاملات ہیں، آپ کو بے شمار ایسے معاملات ملیں گے. تو یہ پورا کا پورا نظام ہمارا کرپٹ ہو چکا ہے، پورا کا پورا نظام کرپٹ ہو چکا ہے. تو لہٰذا یہاں پر پاکستان میں اگر آپ کو دیکھیں، اگر آپ غور کریں تو یہاں پر لوگ کہیں گے کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ یہاں پر باقاعدہ طور پر ایک ضرورت ہے انقلاب کی، اور وہ بھی کیا؟ قرآنی انقلاب کی، اسلامی انقلاب کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی انقلاب کی ضرورت ہے. کہ جب انقلاب اسلامی یہاں پر انقلاب آ جائے گا تو یہ جتنی بھی خرافات ہیں، چاہے وہ آپ کا پولیس کا نظام ہو، چاہے وہ فوج کا نظام ہو، چاہے وہ عدلیہ کا نظام ہو، چاہے وہ اور کوئی سے بھی نظام ہو، اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق ان نظام کو ڈھالا جائے گا، چلایا جائے گا، تو کسی قسم کی کسی کے ساتھ نہ تو کوئی کوتاہی کی جائے گی، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور ہر کام اپنے حق کے ساتھ یہاں پر ادا ہوں گے، لوگ بھی کریں گے. اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے. آپ باہر چلے جائیے، جاپان میں چلے جائیے، امریکہ چلے جائیے، برطانیہ چلے جائیے، جرمنی چلے جائیے، اٹلی چلے جائیے، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نان مسلم ہیں، کلمہ نہیں پڑھتے. لیکن مجھے ایک ہمارے ریلیٹو آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر سے چپل لے کے آتے ہیں اور اپنی کرسی کے نیچے یہاں رکھتے ہیں، وہاں رکھ دی، یہاں رکھ دی، ان کا بس نہ چلے کہ یہاں محراب ممبر پہ آ کر پیچھے رکھ دیں. چپلیں کیوں رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یار ہماری چپلیں چوری نہ ہو جائیں. اللہ کے گھر پہ آ رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ چپلیں اور ہوتی ہیں چوری. کیوں ہوتی ہیں؟ کہ مسلمانوں کے اندر ہم بظاہر کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے ہمارے دل میں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
انہوں نے کہا کہ باہر کے ملک میں ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے تو اس کی چپلوں کی جہاں باہر جگہ ہے تو اپنی چپلوں کے اندر اپنے قیمتی موبائل بھی رکھ دیتے ہیں، جو 2-2 4-4 لاکھ روپے کے موبائل ہوتے ہیں وہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے جائیں تو مسجد کے اندر ہمارے موبائل نہ بجے، تو لہٰذا باہر ہی اپنی چپلوں کے اندر موبائل ڈال کے آتے ہیں اور ان کے موبائل چوری نہیں ہوتے۔ تو یہاں تو لوگ چپلوں چوری ہونے کی خطرے سے چپلیں اندر لے آتے ہیں، تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، انقلاب کی ضرورت ہے، اور یہاں پر اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، اس طرح کا انقلاب جو لوگوں کو کی شخصیت کو بھی نکالے، ان کو بتائے کہ اسلام ہے کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کی دیر ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے کئی درجے اچھے مسلمان ثابت ہو سکتے ہیں، لہٰذا وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو اس بات سے یہ بھی آپ کو اہمیت معلوم ہو جائے گی کہ کلمہ ایمان لانا شرط ہے۔ آپ جتنے پکے ہو، جتنے سچے ہو، جتنے حق پر ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت آپ کے دل میں نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اچھے کاموں کو کنسیڈر نہیں کرتا، ان پہ اجر نہیں دیتا، ان کو رتی کے ٹوکرے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر ایماندار ہو، اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں گر گرا کر معافی طلب کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا یہ اجتماعی طور پر برائیاں ہیں جو پاکستان کے اندر ہر ادارے میں شامل ہیں، تو ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کوئی اس طرح کا کوئی ایسا جو سنت فاروقی کو پرچار کرنے والا ہو کہ جو سنت فاروقی کا پرچار کرے اور اس نظام کو اس جو اسلامی نظام ہے اس کو رائج کرے، اور مسلمانوں کی جو گرتی ہوئی جو ان کے معاشرے کی جو گراوٹ ہے، شخصیت ہے، اس کو ابھارے۔ اور یہ کوئی ایک ملک نہیں، ایک پوری مسلم امہ کا کوئی ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا لیڈر عطا فرمائے۔